استغفار محض الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا عظیم عمل ہے جو انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ جب کوئی بندہ دل کی گہرائیوں سے استغفر اللہ کہتا ہے تو اس کے گناہوں کی معافی کی امید پیدا ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ نے اس کا استغفار قبول کر لیا ہے؟ اللہ جب کسی بندے کا استغفار قبول فرماتا ہے تو اس کی زندگی میں 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جو اس کے لیے اس بات کی علامت بنتی ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ چکا ہے۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان جس کے دل پر برائیوں کی سیاہ پرت جم چکی ہو، محض ایک جملہ استغفر اللہ کہہ کر اپنی تقدیر کیسے بدل سکتا ہے؟ وہ شخص جو نیکیوں سے دور ہو چکا ہو، جس کے نامہ اعمال میں نافرمانیوں کا انبار ہو، اگر وہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے تو زمین و آسمان کی قوتیں اس کے حق میں ہو سکتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا ہر استغفار اتنا مؤثر ہوتا ہے؟ کیا زبان سے نکلنے والے الفاظ واقعی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ محض ہوا میں تحلیل ہو کر رہ جاتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کا توبہ کرنا قبول کر لیتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جو اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ چکے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ یہ غور و طلب بات ہے کہ آخر کار استغفار میں ایسی کون سی قوت ہے جو انسان کی زندگی کا رخ موڑ سکتی ہے؟ محترم ناظرین، استغفار صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ ایک ایسی روحانی چابی ہے جو قسمت کے بند دروازے کھول دیتی ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، بگڑی ہوئی تقدیر کو سنوار دیتی ہے۔ اگر یہ اخلاص اور سچی نیت سے کیا جائے تو یہ وہ عمل ہے جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، بیمار کو شفا دے دیتا ہے، گناہ گار کو ولی بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ ایک گناہ گار شخص اگر سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کیسے جانیں گے کہ ہمارا استغفار واقعی قبول ہو چکے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم زبان سے استغفار کہتے جا رہے ہیں لیکن آسمان کے دروازے اب بھی بند ہیں؟ محترم ناظرین، اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے استغفار کو قبول کر لے تو اس کی زندگی میں 5 نشانیاں، 5 خاص تبدیلیاں آتی ہیں جو کسی بھی شخص کے لیے واضح علامت ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت میں آ چکے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو معاف کر دیتا ہے جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ یہ نشانیاں عام نہیں بلکہ وہی نشانیاں جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجرموں کو معاف کر کے اپنی قربت عطا فرمائی ہے اور بدبختوں کو ہدایت کے نور سے نوازا ہے۔ اگر آپ کو یقین آ جائے کہ آپ استغفار کر رہے ہیں اور آپ اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ کی راتیں بدل جائیں گی، دعائیں عرش تک پہنچائی جائیں گی، زمین و آسمان کی برکتیں آپ پر نازل ہونے لگیں گی۔ آئیے جانتے ہیں وہ خاص انسان کے اندر نشانیاں کون سی ہوتی ہیں، وہ خاص تبدیلیاں کون سی ہوتی ہیں۔ اگر آپ واقعی اپنے استغفار کی قبولیت کا راز جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ان نشانیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ محترم ناظرین، جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ استغفار کرتا ہے تو اس کی سب سے پہلے نشانی یہ ہے، یعنی کہ استغفار قبول ہونے کی پہلی نشانی دل کا بوجھ ہلکا ہو جانا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ بعض اوقات دل پر ایک عجیب سی بے چینی، اضطراب، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، جیسے کوئی چیز اندر ہی اندر کھا رہی ہو۔ یہ کیفیت دراصل گناہوں کی بوجھ کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ ہر گناہ ایک اندھیرا ہے جو ہماری روح کو جکڑ لیتا ہے۔ یہ سب کیفیت ہماری گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کا استغفار یعنی کہ توبہ قبول کر لیتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اضطراب ختم ہو جاتا ہے اور روحانی سکون
محسوس کرنے لگتا ہے۔ جب کوئی بندہ اخلاص اور سچی نیت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو وہ روحانی بوجھ جو اس کے دل کو جکڑ کر رکھتا ہے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ محترم ناظرین، گناہ ایک ایسی زنجیر ہے جو انسان کے دل و دماغ کو بوجھل کر دیتی ہے، اس کے خیالات کو الجھا دیتی ہے اور اسے بے چینی میں مبتلا رکھتی ہے۔ لیکن جب بندہ اللہ کے حضور سچے دل سے اخلاص نیت کے ساتھ اپنے ہر چھوٹے بڑے گناہ کی معافی طلب کرتا ہے تو اس کا دل ہلکا محسوس کرنے لگتا ہے، یعنی کہ اس کے دل میں جو بوجھ ہوتا ہے وہ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے ایک تھکا ہوا مسافر بھاری سامان اٹھائے چل رہا ہو، لیکن جب وہ بوجھ زمین پر رکھ دیتا ہے تو ایک سکون محسوس کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کی گھٹن اور بے چینی کو ختم کر دیتا ہے، اس کی روح کو ہلکا کر دیتا ہے اور وہ نئی تازگی محسوس کرنے لگتا ہے۔ محترم ناظرین، پہلا ایک اور خاص بات یہاں پر ایک یہ ہے کہ جب ہم الگ الگ گناہوں پر غور کر کے ہر گناہ کی معافی مخصوص نیت کے ساتھ مانگتے ہیں تو اس کا اثر اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ہم عمومی طور پر استغفر اللہ کہہ دیں تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، لیکن جب ہم اپنے گناہوں کو پہچان کر مثلاً جھوٹ، غیبت، نماز میں کوتاہی، والدین کی نافرمانی، کسی کا حق مارنا وغیرہ، ان سب کے لیے الگ الگ معافی مانگتے ہیں تو اس کا دل پر گہرا اثر پڑتا ہے اور دل کا بوجھ اور بھی زیادہ ہلکا ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو اس کا بوجھ ہوتا ہے وہ ہلکا ہوتا ہے اور وہ خود محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ سچے دل سے یعنی کہ اخلاص سے اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ان کے چہروں پر نور آ جاتا ہے، ان کے خیالات صاف ہو جاتے ہیں اور وہ زندگی میں ایک نیا سکون محسوس کرتے ہیں۔ استغفار نہ صرف گناہوں کو مٹا دیتا ہے بلکہ روح کی صفائی بھی کر دیتا ہے، دل کی سختی کو نرمی میں بدل دیتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ وہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ دوسری بڑی نشانی رزق میں برکت اور آسانیاں، یعنی کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے آگے استغفار کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اس کے رزق میں برکت اور آسانیاں پیدا ہوتی ہے۔ جو انسان اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اگر ہم اکثر لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ محنت تو بہت ہو رہی ہے مگر برکت نہیں آتی، روزانہ کی محنت کے باوجود رزق کی کمی محسوس ہوتی ہے، کاروبار میں رکاوٹیں آتے ہیں اور وسائل محدود سے محدود تر ہو جاتے ہیں، در حقیقت یہ صرف حالات کا مسئلہ نہیں بلکہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ یہ بہت ہی اہم پیغام ہے۔ ناظرین، یہ آیت ہمیں واضح پیغام دے رہی ہے کہ استغفار نہ صرف گناہوں کو معاف کرتا ہے، نہ صرف ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ رزق میں برکت کا سبب بھی بنتا ہے، ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں تنگی ہے، نوکری میں مشکل ہے یا مالی پریشانیاں ہیں تو سب سے پہلے اپنے اعمال پر غور کریں۔ استغفار اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے اور ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ استغفار سے آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، استغفار یعنی کہ استغفار انسان جو توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اس کی تیسری بڑی نشانی یہ ہے برے کاموں سے نفرت اور نیکی کی طرف رغبت، یعنی کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اور اس خلوص نیت کے ساتھ کرتا ہے تو اس انسان کا دل نیکیوں کی طرف آتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے۔ استغفار کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ دل کو پاک کرتا ہے۔ جو انسان سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اس کا دل برائیوں سے خود بخود
دور ہونے لگتا ہے۔ وہ پہلے جو گناہ اسے معمولی لگتے تھے اب اسے بڑے اور سنگین محسوس ہونے لگتے ہیں۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے کہ اگر کوئی شخص استغفار تو کر رہا ہے مگر پھر بھی گناہوں کی طرف مائل ہو تو سمجھ لینا کہ اس کا استغفار مکمل اثر نہیں دے رہا، یعنی کہ وہ خلوص نیت کے ساتھ دل سے استغفار نہیں کر رہا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت میرا دل نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوتا، میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں مگر چھوڑ نہیں پاتا، کیا کروں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سچے دل سے استغفار کرو اور اللہ سے دعا مانگو، وہ تمہارا دل برائیوں سے ہٹا دے گا اور نیکیوں کی طرف مائل کر دے گا۔ یعنی کہ تم اگر خلوص نیت کے ساتھ استغفار کرو گے تو تمہارا دل خود بخود نیکیوں کی طرف مائل ہو جائے گا۔ واقعی جب اللہ کسی بندے کا استغفار قبول کرتا ہے تو وہ گناہوں کو چھوڑنے کی طاقت عطا کرتا ہے اور نیکیوں میں لذت اور سکون محسوس ہونے لگتا ہے۔ محترم ناظرین، چوتھی نشانی دعا کی قبولیت اور اللہ کے قرب کا احساس۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دن رات اللہ سے مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہماری دعائیں کسی رکاوٹ میں الجھ گئی ہوں یا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو۔ لیکن جب کوئی استغفار کرتا ہے تو یہ ایک بڑی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ اس کی سننے والا ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک اس کے استغفار کو، اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرماتا ہے، ہر تنگی سے نجات دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں تھا، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار گناہوں کی دیوار کو گرا دیتا ہے جو ہماری دعاؤں اور اللہ کے درمیان حائل ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں، تو آپ اپنے استغفار کو بڑھا دیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ پانچویں نشانی مشکلات اور پریشانیوں کا خاتمہ، یعنی کہ جب ہماری مشکلات بڑھ جاتی ہیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے ہر کام میں رکاوٹ آ رہی ہو، ہر منصوبہ ناکامی کا شکار ہو رہا ہو، راستے میں مسلسل پریشانیاں، گھبراہٹ اور مشکلات آ رہی ہوں، تو یہ سب ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ بعض اوقات گناہوں کے سبب ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں تو زندگی میں مشکلات بڑھنے لگتی ہیں، مگر جب ہم سچے دل سے استغفار کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ ان مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں پر رحمت برساتا ہے، لیکن جو شخص استغفار کرتا ہے اور گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائیں تو وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے، ہر طرف اندھیرا تھا، کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کر اللہ سے استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ یہی استغفار ہماری زندگی کے مسائل کو بھی حل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی مسلسل مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، پریشانیوں میں گر چکا ہے، تو اس کے لیے بہت بہترین حل استغفار ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کے دل میں بے سکونی ہے۔ اگر آپ واقعی ان تمام پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو روزانہ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ استغفار نہ صرف گناہوں کی معافی ہے بلکہ اللہ کی رحمت کو دعوت دینے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو
زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ کیا آپ نے کبھی استغفار کرنے کے بعد اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی محسوس کی؟ محترم ناظرین، آپ اپنے رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے سیکھ سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔